السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ایک ایسا مہمان آیا کہ جس نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا چاہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ پہلے بسم اللہ پڑھو۔ تو اس نے کیا کیا، میں آپ کے ساتھ تمام ڈیٹیلز شیئر کروں گی، اور ویورز آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 رات دن تک مسافروں کے لیے کھانا نہیں کھایا، تو تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12 اشخاص جو جوان نیک رو مثال غلاموں کے مزین ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے سلام کہا۔ اس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعلیکم السلام دیا اور یہ خیال کیا کہ سب آدمی ہیں، حالانکہ وہ سب کے سب فرشتے تھے۔ حضرت ابراہیم ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، اور قرآن پاک میں اس کا بارے میں ارشاد ہے، اور آپ ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر بولے سلام ہو تم پر، اور وہ بولے سلام ہو تم پر۔ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گائے کا بچہ تلا ہوا لے کر آ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے سائرہ، 7 دن بعد ہمارے گھر کوئی مہمان آیا ہے، لہٰذا تمہارے پاس جو چیز تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو، جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتی ہو، اس کو ان کے واسطے قربان کر کے لے آؤ۔ حضرت سائرہ بولی اے حضرت، میں اس بچڑے سے زیادہ کسی چیز سے پیار نہیں کرتی، اور میں اسے اپنے بیٹے کی طرح میں نے اس کو پالا ہے۔ اگر آپ حکم دیں تو میں اس کی قربانی کر کے اور اس کو تل کر آپ کے مہمانوں کے سامنے لا کر پیش کر دوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے اسے اسی وقت ذبح کیا اور اس کو بھون کر مہمانوں کے سامنے لا کر رکھا، اور آپ خود بھی ان مہمانوں کے ساتھ سر نیچا کیے باادب طریقے سے کھانا کھانے لگے۔ حضرت سائرہ خاتون نے پردے سے دیکھا اور کہنے لگیں اے حضرت ابراہیم، آپ تو کھانا کھا رہے ہیں، لیکن آپ کے مہمان کھانا نہیں کھاتے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھا کر مہمانوں کی طرف دیکھا کہ مہمان کھانا کیوں نہیں کھا رہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے پوچھا آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ ان مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے پر جواب دیا کہ ہم اس کھانے کی قیمت ادا کیے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے ان مہمانوں سے کہا اچھا، آپ لوگ اس کھانے کی قیمت ادا کر دیجئے۔ مہمانوں نے عرض کی کہ آپ اس کی قیمت کیا چاہتے ہیں؟ تب آپ نے ان مہمانوں سے فرمایا کہ اس کھانے کی قیمت تو یہ ہے کہ آپ سب لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانا شروع کر دیں۔ اس کھانے کی قیمت ادا ہو جائے گی، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر الحمدللہ کہنا، یہی اس کھانے کی قیمت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بآواز بلند کہا اے ابراہیم، اس بات سے اللہ تعالیٰ تم سے بہت خوش ہوا، اور اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد بولے کہ آپ قطعاً ترس نہ کیجئے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور ہم میں حضرت جبرائیل، اسرافیل، دردائیل، اکویل، میکائیل اور کئی دیگر فرشتے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور ہم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ پہلے آپ کے پاس جائیں، کیونکہ آپ نے یہ تہیا کر رکھا ہے کہ آپ کھانا اس وقت تک نہ کھائیں گے کہ جب تک آپ کے پاس ساتھ مہمان کھانا نہ کھائیں، ورنہ آپ بھوکے رہیں گے۔ اور آج تقریباً 7 دن ہو گئے، آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا، اور بطور روزے دار کے آپ ہیں اور مہمان کا انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی مقصد کے تحت انسانوں کی صورت میں بھیجا ہے کہ آپ مہمان نوازی کریں اور ہمارے ساتھ آپ کھانا کھا لیں گے، تو اس طرح آپ کا روزہ کھل جائے گا، اور بھوک اور فاقے کی وجہ سے جو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہم کو حکم ہے کہ شہرستان میں حضرت لوط کے یہاں جائیں گے اور ان کو وہاں بلا سے نجات دیں گے،
اور آپ کو ہم ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ لہٰذا فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی خوشخبری دی اور حضرت لوط کی قوم پر عذاب کی خبر سنائی، اور پھر حضرت لوط کی طرف چلے گئے اور ان کے حضرت لوط کی قوم پر کیا عذاب نازل ہوا، اس کی ڈیٹیل میں پھر کسی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے، اور یہ آپ کی عادت تھی کہ جب تک مہمان نہ آ جائے آپ کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ تو اسی طرح روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے 4 دروازے رکھے تھے تاکہ کہیں سے بھی ان کے گھر مہمان تشریف لے آئے۔ حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی کا بڑا شہرہ تھا۔ آپ اس وقت تک کھانا نہ کھاتے جب تک کوئی مہمان نہ آ جاتا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 1 ہفتے تک کوئی مہمان آپ کے پاس نہ آیا۔ آپ گھر سے اس خیال سے نکلے کہ شاید کوئی مسافر مل جائے گا تو اسے مہمان بنا لاؤں گا۔ اس تلاش میں انہیں ایک کمزور اور ناتواں بوڑھا شخص نظر آیا کہ اس شخص کا بھوک سے برا حال تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بوڑھے کو گھر لے آئے اور اسے دسترخوان پر بڑی عزت اور احترام سے بٹھایا۔ کھانا شروع ہوا تو مسلمانوں کے دستور کے مطابق مہمان نے بسم اللہ نہ پڑھی۔ پیغمبر خدا حیران ہوئے اور اس مہمان سے وجہ پوچھی کہ اس نے عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بسم اللہ کہہ کر کھانے کا آغاز کیوں نہیں کیا۔ بوڑھے مہمان نے جواب دیا، اے ابراہیم، میں نے اس لیے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں، میں تو آتش پرست ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ ایسے شخص کو وہ گھر میں مہمان بنا کر لے آئے ہیں جو کہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا اور وہ مہمان آپ کے گھر سے کھانا کھائے بغیر اسی طرح روانہ ہو گیا۔ لہٰذا اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، ہمیں یہ بات خوب معلوم ہے کہ یہ شخص ہماری جگہ آگ کی عبادت کرتا ہے، آگ کو اپنا معبود جانتا ہے اور وہ اسی آگ کی پرستش کرتا ہے، مگر اس کے باوجود ہم تو اس لیے اسے پچھلے 100 سالوں سے رزق بھیج رہے ہیں، اور ایک تو ہے کہ اسے ایک وقت کا کھانا نہ دے سکا۔ تو نے اسے ناپاک تصور کیا اور اسے دسترخوان سے اس طرح اٹھا دیا۔ کرم کرتے وقت یہ پوچھا نہیں کر جاتا کہ یہ کون ہے، اس کا اللہ بندہ ہونا کافی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شخص کے پیچھے دوڑے اور اس کو واپس بلایا۔ اس نے کہا، جب تک آپ اس کی وجہ نہ بتلائیں گے کہ پہلے آپ نے مجھے کھانا کھلاتے ہوئے گھر سے کیوں نکالا اور اب پھر کیوں بلا رہے ہیں، جب تک میں اس وجوہات کو جان نہیں لوں گا اس وقت تک میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا اور نہ ہی میں آپ کے گھر سے کھانا کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اجنبی کو تمام واقعہ بتلا دیا تو یہی واقعہ اس شخص کے، وہ آتش پرست جو تھا، اس کا مسلمان ہونے کا سبب بن گیا۔ اس نے کہا کہ وہ رب کہ جس نے یہ حکم بھیجا ہے بڑا ہی کریم ہے، میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ شخص گیا اور مومن ہو کر باقاعدہ اس نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہمانوں کا باپ بھی کہا جاتا تھا۔ آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ اور ایک اور ذکر ہے واقعے کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مردوں میں جان ڈالتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کس طرح دکھایا، یہ میں ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تلاوت کرتے یا عبادت کرتے تو آپ کی آواز ایک کوس تک جاتی تھی، اور اس آواز کو جو سنتا وہ کہتا کہ یہ آواز تو حضرت خلیل اللہ کی معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔
ایک دن آپ نے تمنا کی کہ اے اللہ تو مردے کو کس طرح زندہ کرتا ہے، اگر یہ چیز تو مجھے آنکھوں سے دکھا دے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ بس اللہ کی درگاہ میں عرض کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور جب کہا حضرت ابراہیم نے کہ اے رب دکھا مجھ کو کہ تو کس طرح جلاتا ہے، تو مردے کو کس طرح زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ تو فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزارش کی، کہنے لگے حق فرماتا ہے مگر اس واسطے کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 جانور پکڑ لو جو کہ اڑنے والے ہوں، اور پھر ان جانوروں کو اپنے ساتھ مانوس کر کے بلا لو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، اور پھر ان ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں پر ڈال دو۔ پھر تم ان جانوروں کو بلانا تو وہ تمہاری آواز پر اپنے اپنے جسم کی طرف ہر ٹکڑا اڑ کر مل جائے گا، اور وہ میرے حکم سے اپنی پہلی حالت پر آ جائیں گے، یعنی سب کے سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اور یہ اچھی طرح سے جان لو اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت خلیل اللہ جانور لائے، ایک ان میں طاؤس تھا، دوسرا مرغ، تیسرا کوا، اور چوتھا ان میں ایک کبوتر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو پالا اور اچھی طرح سے اپنی ساتھ ان کو ہلایا ملایا مانوس کر لیا، اور جب حضرت ابراہیم کو اطمینان ہو گیا کہ یہ ہم سے اچھی طرح مانوس ہو چکے ہیں اور ان کو پہچان بھی لیا تاکہ وہ بھول نہ ہونے پائے، پھر ایک دن اس طرح کیا کہ ان سب کو حضرت ابراہیم نے ذبح کر ڈالا، اور ان کی تقسیم اس طرح سے کی کہ ایک ایک پہاڑ پر ان 4 جانوروں کے سر رکھے، اور ایک پر پاؤں، اور ایک پر دھڑ، اور ایک پر تمام بالوں کو اکٹھا کر کے رکھا، اور اپنے دل میں اطمینان بھی کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر دیکھیں گے۔ پھر انہوں نے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ایک جانور کو پکارا تو اس جانور کا سر اٹھ کر ہوا میں کھڑا ہو گیا، پھر کچھ دیر میں اس کا دھڑ اڑتا ہوا آیا اور اس سے مل گیا، پھر اس کے پاؤں آئے، پھر آخر میں آ کر پر مل گئے، اور جب وہ پرندہ اپنی پہلی اصلی حالت میں ہو گیا تو وہ دوڑتا ہوا حضرت ابراہیم کے پاس چلا آیا۔ اسی طرح 4 جانور باری باری سے درست ہوتے گئے، اور 4 جانور اپنے اپنے اعضاء سے مل کر صحیح سالم اپنی اصلی حالت پر اڑتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا 4 جانور پکڑ، مرغ، طاؤس، کوا اور گدھ، اور بعض نے کبوتر کہا ہے، اور لیکن مورخین کا اس میں اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 جانوروں کو مرغ فرمایا اور دوسرے جانور کا ذکر نہیں کیا۔ مرغ ان جانوروں پر فضیلت رکھتا ہے اور دوسرے جانور اتنی فضیلت نہیں رکھتے۔ مرغ ذبح کرنے کو اس وجہ سے کہا کہ شہوت میں اس سے زیادہ کوئی جانور نہیں، ایسا ہے تو بھی اپنی شہوت کو ترک کر، اور مور کو اس واسطے کہ اس کے برابر زیبا دنیا میں کوئی جانور نہیں، لہٰذا ایسا ہے تو اپنی زیب و زینت کو اور آرائش دنیا کو تو چھوڑ دے، اور کوے کو اس لیے منتخب کیا کہ اس جیسا کوئی حریص دنیا میں نہیں، اور اگر تجھ میں حرص پائی جاتی ہے تو دنیا کی حرص کو چھوڑ دے، اور گدھ کو اس واسطے کہ اس کی عمر 500 برس سے زیادہ ہوتی ہے لیکن آخر اس کو موت آ کے رہتی ہے، لہٰذا اے انسان تو بھی اپنی موت کو زندگی پر ترجیح دے، اور یہ عارضی زندگی پر امید درازی عمر مت کر، اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ دنیا کے مشاغل سے بچتے رہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان 4 جانوروں کو ذبح کر کے گوشت، پوست، ہڈی اور رنگ کو
रगों को हावन दस्ते में कूटा और इनकी चारों का कीमा बनाकर चारों पहाड़ों पर डाल दिया और चारों जानवरों का सर अपने हाथ में पकड़ लिया। और फिर जब उनको अल्लाह के हुक्म से पुकारा कि ए फलां जानवर यहाँ आ जाओ, तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो जानवर अपनी पहली असली हालत पर हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये आवाज़ सुनकर हर जानवर के जिनकी आपने हड्डियां भी कूट कर रेज़ा रेज़ा कर डाली थीं, वो दोबारा ज़िंदा हो गईं और आपस में मिल गईं कि कोई ये भी न कह सकता था कि इनको रेज़ा रेज़ा कर दिया गया था और इनके अज़ा को कूट कूट कर रख दिया गया था, कीमा बना दिया गया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के हुक्म से सब हड्डियाँ और उसके तमाम अज़ा इकट्ठे होकर आ गईं। चारों जानवरों के सर जो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के हाथ में थे, इससे मुंसलिक हो गए, यानी मुर्ग के सर में मुर्ग का बदन और मोर के सर में मोर का बदन और कौवे के सर में कौवे का बदन और गिद्ध के सर में गिद्ध का बदन आ लगा और सब के सब अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा हो गए। और फिर वो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के हाथ से उड़ गए और वो चारों जानवर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द तवाफ़ करने लगे और ये तवाफ़ का सिलसिला बराबर 7 दिन रात तक जारी रहा। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि ए इब्राहीम, तू इस्माइल को जैसा अल्लाह की राह में दिया है वैसे ही तू अपना मालो मता भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे। और कुरान पाक में इसके ये अल्फाज हैं, जब उससे कहा उसके रब ने हुक्म बरदार हुआ, बोला मैं हुक्म बरदार हूँ अपने रब्बुल आलमीन का। बस ये हुक्म सुनने के बाद हज़रत इब्राहीम ने अपना मालो मता फ़कीरों में लुटा दिया और हज़रत इब्राहीम अब औलाद की तरफ से मायूस थे। इस वक्त हज़रत इब्राहीम की उम्र शरीफ 90 बरस की थी और इस वक्त हज़रत सायरा ख़ातून से कोई फ़र्जंद नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत सायरा को हज़रत इसहाक़ की खुशखबरी दी और फिर हज़रत इस्माईल के बाद हज़रत इसहाक़ को भी अल्लाह ताला ने हज़रत सायरा और हज़रत इब्राहीम को नवाज़ा। और मज़ीद मैं आपके साथ वीडियोस शेयर करूंगी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फ़ज़ाइल क्या हैं। और व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला आपके घरों में और उम्मत मुसलमा के हर घर में रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए। अल्लाह ताला सबके दिलों की जायज़ और मीठी मुरादें पूरी फ़रमाए। अल्लाह ताला हमसे वो रकूर सजूद अता कर ले कि जिससे हमारी निजात व बख्शिश हो। अल्लाह ताला सबकी रोज़ी रिज़्क़ में इजाफ़ा अता फ़रमाए और गैब से सबकी मदद फ़रमाए। और जो उम्मत मुसलमा में लोग परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़शा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।